تو چلیے آج ایک بہت ہی اہم سوال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جو کسی انسان کو اللہ کا پیارا، اس کا محبوب بنا دیتی ہیں؟ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا راستہ ہے، ایک سفر ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایمان اور قربانی کی گہرائی میں اترنا پڑے گا۔ اور دیکھیں، قرآن پاک کی ایک آیت بھی بالکل اسی سوال سے شروع ہوتی ہے۔ وہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ آؤ جانو کہ وہ کیا خاصیتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنے کچھ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو آئیے مل کر ان خوبیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جو نام سب سے زیادہ پسند ہیں وہ ہیں جن میں بندگی یعنی سرویچیوڈ کا اظہار ہو، جیسے عبداللہ، اور جو نام سب سے ناپسند ہیں وہ ہیں جن میں تکبر اور بڑائی نظر آئے، جیسے شہنشاہ۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اللہ کی محبت کا جو پہلا قدم ہے وہ ہے عاجزی اور اپنی بندگی کا اقرار۔ اور یہ جو اصول ہے عاجزی اور قربانی کا، یہ ہمیں مسلمانوں کی پہلی نسل یعنی صحابہ کرام، نبی پاک کے ساتھیوں کی زندگیوں میں بالکل عملی شکل میں نظر آتا ہے۔ ان کی زندگیاں تو انہی خوبیوں کی لازوال داستانیں ہیں۔ ذرا حضرت حنظلہ کی مثال لیجیے۔ سوچئے، وہ ایک دن پریشانی کے عالم میں گلی میں یہ کہتے ہوئے نکلے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ آخر اتنی شدید بے چینی کی وجہ کیا تھی؟ یہ واقعہ ایمان کے اتار چڑھاؤ کے اس انسانی تجربے کو دکھاتا ہے جو شاید ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جب وہ نبی پاک کی محفل میں ہوتے تو ایمان جیسے آسمان پر ہوتا، لیکن جیسے ہی گھر واپس آتے، دنیا کے کاموں میں لگتے تو وہ کیفیت، وہ کنیکشن کمزور پڑ جاتا۔ اسی روحانی کشمکش پر، اسی ڈر پر نبی پاک نے انہیں تسلی دی کہ یہ منافقت نہیں، یہ تو انسانی فطرت ہے۔ اب ذرا حضرت مصعب بن عمیر کی کہانی پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ مکے کے امیر ترین گھرانے کے چشم و چراغ تھے، ایک شہزادے۔ ان کے کپڑے، ان کی خوشبو دور سے پہچانی جاتی تھی، لیکن اسلام کی خاطر انہوں نے اپنی ہر آسائش، ہر چیز، سب کچھ قربان کر دیا۔ اور جب وہ شہید ہوئے تو کفن کے لیے صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی، اتنی چھوٹی کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ ان کی یہ قربانی اس بات کا زندہ ثبوت تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی ہر دولت، ہر آسائش سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں تھے، یہ اپنے ساتھی کی عظیم قربانی پر فخر اور محبت کے آنسو تھے۔ لیکن یہ جو جذبہ تھا، یہ قربانی کا جوش تھا، یہ صرف اسی پہلے دور تک محدود نہیں رہا۔ نہیں، صدیوں بعد بھی ہمیں اس کی شاندار مثالیں ملتی ہیں، اور ان میں سے ایک بہت ہی روشن مثال شاہ اسماعیل شہید کی ہے۔ شاہ اسماعیل شہید 18ویں صدی کے ایک عظیم عالم اور مجاہد تھے۔ وہ دہلی کے سب سے معزز علمی گھرانوں میں سے ایک شاہ ولی اللہ کے خاندان سے تھے، لیکن انہوں نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے معاشرے کے سب سے گرے پڑے، سب سے نچلے طبقوں کو چنا۔ ان کا جذبہ آپ تصور کریں، حیران کن تھا۔ دین کا پیغام پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنی عزت، اپنا مرتبہ کچھ بھی آڑے نہیں آنے دیا، یہاں تک کہ وہ بھکاری کا بھیس بدل کر لوگوں کے دروازوں پر جاتے، صرف اس لیے کہ انہیں اللہ کی طرف بلا سکیں۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ تو کمال کا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سچے دل سے نکلی ہوئی دعوت میں کتنی طاقت ہوتی ہے، وہ کیسے زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ شاہ اسماعیل دہلی کے اس محلے میں پہنچ گئے جو طوائفوں کا مرکز تھا، ایک ایسی جگہ جسے پورا معاشرہ گناہ کا گڑھ سمجھتا تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کوئی لیکچر نہیں دیا، بس قرآن کی وہ آیتیں پڑھنا شروع کر دیں جن میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ ان کی آواز میں اتنا درد تھا، اتنی سچائی تھی کہ سننے والوں پر لرزہ طاری ہو گیا، اور اس تلاوت کا اثر وہ اتنا گہرا تھا کہ اس محلے کی عورتوں نے فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ ان کی زندگیاں وہیں اسی لمحے مکمل طور پر بدل گئیں۔ وہ گھر جو گناہ کا اڈا سمجھا جاتا تھا اب توبہ اور خدمت کا مرکز بن گیا۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوئی، بعد میں یہی خواتین دین کی خاطر جدوجہد کرنے والوں کی تحریک میں شامل ہو گئیں۔ وہ ان کے لیے سخت محنت مشقت کے کام کرتی تھیں، اور وہ کہتی تھیں کہ اس قربانی میں، اس چکی پیسنے میں ہمیں وہ سکون ملا ہے جو کبھی مخمل کے بستروں پر نصیب نہیں ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک، ان تمام کہانیوں میں جو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے لیے کیا مشترکہ سبق ہے؟ اللہ کے محبوب بندوں کی وہ کون سی خاص باتیں ہیں جو ان سب میں ہمیں نظر آتی ہیں؟ قرآن کی وہی آیت جس سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی، وہ ہمیں 3 بنیادی خوبیاں بتاتی ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی پہچان ہے۔
پہلی خوبی ایمان والوں کے لیے نرمی اور عاجزی، یعنی اپنے بھائیوں کے سامنے بالکل نرم ہو جانا، ان سے محبت کرنا، ہمدردی رکھنا اور اپنی انا کو، اپنی میں کو بالکل ختم کر دینا۔ دوسری خوبی دین کے مخالفین کے سامنے وقار اور مضبوطی، اپنے اصولوں پر سختی سے ڈٹے رہنا، لیکن جارحیت کے بغیر، عزت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہنا۔ اور تیسری اور آخری خوبی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا اور اس راستے میں کسی کی ملامت، کسی کی تنقید کی ذرا بھی پرواہ نہ کرنا، چاہے یہ جد و جہد اپنے نفس کے خلاف ہو یا معاشرے میں انصاف قائم کرنے کے لیے، دنیا کچھ بھی کہے اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا۔ تو آخر میں یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت ہی گہرے نقطے پر لا کر چھوڑتا ہے۔ یہ جو تینوں صفات ہیں نا، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ تو پھر سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ ہم انہیں حاصل کیسے کریں، نہیں، اصل سوال یہ بن جاتا ہے کہ ہم خود کو اتنا قابل کیسے بنائیں، اتنا تیار کیسے کریں کہ اللہ ہمیں اس تحفے سے نواز دے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔